من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہر پھول. آج کی یہ محفل امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم ہمارے پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے، اس لیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار سے اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. کربلا کو آپ بھی اور ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ بات محسوس کی کہ یہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ کربلا کی جنگ کے پیچھے مقاصد کیا تھے، عزائم کیا تھے، کس مقصد کے لیے یہ جنگ ہوئی ہے؟ دنیا میں جنگ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب دنیا کے اندر پہلا انسان زمین پہ اترا. دنیا میں پہلی جنگ ہوئی دو سگے بھائیوں کی جنگ، سب سے پہلی جنگ ہے یہ.
آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، اور ایک بھائی نے، سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں دونوں، ایک حق پر تھا، ایک حق پر نہیں تھا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کچھ طلب کر رہا تھا اور وہ حق پر ہونے کی وجہ سے دینے سے انکار کر رہا تھا کہ یہ تیرا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی ہے اور ایک بھائی کو دوسرا بھائی قتل کر دیتا ہے۔ جو حق پر تھا اس کو قتل کر دیا، جو حق پر نہیں تھا وہ باقی رہا، لیکن رہا تو بڑا رسوا ہوا اور بڑی رسوائی میں اس کی زندگی گزری۔ حالانکہ جس کو قتل کیا، شہید کیا، تو اللہ نے اس کو عزت عطا کی۔ یہ پہلی جنگ تھی دنیا میں۔ کبھی جنگ ہوئی اسی زمین کے اوپر تخت کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر عورتوں کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر انسانی حقوق کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر روٹی، کپڑا اور مکان کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی جنگ ہوئی اس زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ جنگیں ہوتی رہی، لیکن جو جنگ کربلا ہے وہ حق اور باطل کی تمام جنگوں کا خلاصہ ہے، اور یہ جنگ کربلا کی نظریاتی جنگ ہے۔ آپ محسوس کریں اس کو، بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں اور میرے بھائی خاص طور پہ محسوس کریں، جس جنگ کے اندر جو تھا دونوں پارٹیاں چلی گئی۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ جس کے مقصد کی حمایت کرتے ہیں آپ آج اسی کے فوجی ہیں۔ مثال کے طور پر بدر میں 313 تھے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ 313 اللہ کے دین کی حمایت کے لیے آئے تھے اور وہ 1000 کا لشکر دین مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہیں کس کی فوج کے سپاہی ہیں، تو اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں دین کی حمایت کرتا ہوں، تو گویا کہ آج آپ ان 313 نہتے سپاہیوں کے سپاہی ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر کوئی آج بھی دین مٹانا چاہتا ہے تو پھر وہ مکے کے ان گنڈوں کے ساتھ ہے جو دین مٹانے کے لیے آئے تھے۔ یہی بات ہے۔ اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی جو جنگ ہے، ایک طرف یزید کی فوج ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ اس وقت ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ یاد رکھنا، آج انسان اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، جو بھی حسینی اپنے آپ کو کہتا ہے میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، کیونکہ میں نے کسی انسان کا دل چیر کر کے نہیں دیکھا کہ آپ حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں، لیکن حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی کہے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ اگر کہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دے، اور وہ بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر کہے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو آپ آخر اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے نا اس کے بارے میں کہ یہ مکار ہے اور یہ مکر کر رہا ہے، یہ دغاباز ہے، یہ باپ سے محبت نہیں بلکہ بے وفائی کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے جنگ کربلا کو بھی ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور آج کی اس مختصر سی محفل میں ہمیں طے کرنا ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج جس کے ساتھ کھڑے ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے اور پھر اسی کے ساتھ آپ کا حشر و نشر ہوگا۔ آئیے، یقیناً آپ سب امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ ہمیں یہ بالکل جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر کے اور بالکل انصاف پسندی کے ساتھ ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ آپ نے لوگوں کی عدالت میں کھڑے ہو کر تو لوگوں کے فیصلے دیکھے ہوں گے، لیکن آج اپنے ضمیر کی عدالت میں میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دیتا
دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آج اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کے کردار کو کھڑا کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یزیدیت کے ساتھ ہو یا حسینیت کے ساتھ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے ہندوستان کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں یزیدیت کی طرف نہ جاؤ بلکہ حسینیت کی طرف آؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر حسینی کون ہوگا؟ ہم تو ماہ محرم میں 10 دن کے جلسے کرتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے مقررین کو بلاتے ہیں، سادات کرام کو بلاتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، اور ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ شربت بھی بناتے ہیں، ہم لوگ کھچڑے کی نیاز بھی کرتے ہیں، یہ دیکھو یا حسین حق حسین کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ کیوں ہوئی ہے؟ یہ جنگ کربلا کی نظریاتی جنگ ہے۔ اس نظریاتی جنگ میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آج بھی یزیدیت کے سپاہی بھی موجود ہے، حسینیت کے سپاہی بھی موجود ہے، یزید کے حامی بھی موجود ہے، امام حسین کے حامی بھی موجود ہے۔ اب آئیے یہ نظریات کیا ٹکرائے تھے؟ ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جنگ یزید اور امام حسین کے درمیان ہوئی، لیکن میدان میں تو یزید موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر! حالانکہ فوج بھیجنے کا حکم جو ہے وہ یزید ہی کی طرف سے تھا، یہ ساری گندگی یزید ہی کی طرف سے تھی، اور امام علی مقام یزید ہی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ نظریات کیا تھے؟ تو اب آئیے تھوڑا سا ہلکا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام تو رہے، یعنی اسلام رہے، مگر اسلام کا صرف نام باقی رہے، روح اسلام ختم ہو جائے۔ روح اسلام کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا ہے؟ اب آئیے ذرا دیکھیں، اللہ اکبر! میں دونوں نظریات ساتھ ساتھ پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا، آواز دو اس محفل حسین میں اپنے ضمیر کو کہ تم یزیدی ہو گئے ہو یا حسینیت پر ہو۔ اللہ اکبر! روح اسلام یزید مٹانا چاہتا ہے۔ یزید کا نام بھی تو اللہ اکبر مسلمانوں کی طرح ہے، یزید کا نام مسلمانوں کی طرح۔ یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بلکہ صرف وہ مسلمان ہی نہیں کہتا تھا، اپنے آپ کو مومنوں کا امیر کہتا تھا کہ میں مومنوں کا امیر ہوں، مسلمانوں کا امیر ہوں، مسلمانوں کا قائد ہوں۔ مگر یاد رکھنا، خود ساختہ لوگوں کا قائد بننے والا کبھی قائد نہیں ہو سکتا۔ دنیا جسے قائد کہتی ہے وہ قائد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، امیر جسے دنیا کہے وہ امیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا جسے مقتدا کہے وہ مقتدا ہوتا ہے، دنیا جسے پیشوا کہے وہ پیشوا ہوتا ہے۔ اب آئیے، اللہ اکبر! روح اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیش کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی۔ اب توجہ کرنا، روح اسلام، تعلیمات اسلام، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ اکبر! محمد الرسول اللہ کی محفل میں جہاں مالدار ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، وہیں غلام سیدنا بلال حبشی کے لیے برابر میں جگہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور اقدس میں جہاں مالدار سیدنا فاروق اعظم عرب کا سردار بیٹھتا تھا، وہیں پر حضرت سیدنا عمار ابن یاسر جیسا بظاہر غریب اور مفلس بھی انہی کے برابر میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آپ دیکھیں، یزید چاہتا تھا کہ روم عیسائی اور یہودیوں کی طرح قانون بنے۔ کیا قانون بنے؟ امیر الگ ہوں، غریب الگ ہوں، کالے الگ ہوں، گورے الگ ہوں، عربی الگ ہوں، اجمی الگ ہوں۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا، میرے آقا علیہ السلام کی محنتوں کا اثر تھا، میرے آقا علیہ السلام کی کوششوں کا اثر تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم
تخت خلافت پر بیٹھے اور آپ خلیفہ ہوئے، اور آپ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، جب بیت المقدس کو فتح و نصرت نصیب ہوئی، تو جو ہے وہ بیت المقدس کی چابیوں کے لیے سیدنا فاروق اعظم کو بیت المقدس بلایا گیا۔ آپ اندازہ کریں، ایک ملک سے، ایک ملک کا تاجدار جب دوسرے ملک جاتا ہے، جس کی فوج نے وہ ملک فتح کیا ہو، تو وہ کس طرح جاتا ہے۔ لیکن یہ روح اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ وقت کا امیر المومنین، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہزاروں مربع میل پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر ابن خطاب جب ملک شام جاتے ہیں تو بیت المال سے سواری لے کر نہیں جاتے، حکومت سے سواری لے کر نہیں جاتے، قوم کی سواری لے کر نہیں جاتے۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، وہی اونٹنی لے کر کے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر جس غلام کو ساتھ لے جاتے ہیں، اللہ اکبر اس غلام سے کہتے ہیں کچھ دور میں چلوں گا اور تم سواری پر بیٹھو گے، اور کچھ دور میں سواری پہ بیٹھوں گا تو تمہیں پیدل چلنا ہوگا۔ اندازہ فرمائیں، دنیا کے تمام سیاستدانوں کی زندگی پڑھ لو اور محمد الرسول اللہ کے تیار کردہ تربیت یافتاؤں کی زندگی پڑھ لو، اندازہ ہے کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ، ہے کوئی دنیا میں ایسا مالدار کہ جو اپنی سواری پر اپنے غلام کو بٹھا کر نکیل پکڑ کے چلتا ہو؟ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا، لیکن میں واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ، پھر جب بیت المقدس آیا، خدا کا کرنا کہ غلام سواری پر تھا اور ہزاروں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم اس کی نکیل پکڑ کر چل رہے تھے۔ یہ منظر بھی مقدس والوں نے دیکھا، اور پھر آپ جانتے ہیں امیر المومنین کے بدن پر پیون کا لباس تھا، پھٹے ہوئے موزے تھے۔ جب بیچ میں پانی کا نالا آیا، وہ موزے اتارے اور کندھے پہ ڈالے، تو دوسرے جو نوجوان صحابہ تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، یہ اتنی انتظار ہو رہا ہے، استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، پورے کر و فر کے ساتھ آنا چاہیے تھا، یہ کیسے آ گئے؟ اور وہ بھی پھٹے ہوئے جوتے پیر میں تھے تو پھٹے نظر نہیں آتے تھے، اتار کر کندھے پہ ڈالا تو پھٹے ہوئے جوتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال فاروق اعظم آئے تو نوجوان صحابہ نے کہا، امیر المومنین کیا کیا آپ نے؟ یہ لوگ آپ کو کس شان سے دیکھنا چاہتے تھے، آپ کیسے آئے؟ تو آپ نے کنکریاں اٹھائی اور کنکریاں اٹھا کر کے پھینک کر کے ان کی طرف مارا، اور مار کر فرمایا، ابھی اللہ کے رسول کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں ہوئے اور تم دنیا دار ہو گئے۔ یاد رکھو، جوتے، موزے، کپڑے اور سواری کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی ہے، ہمیں عزت اگر ملی ہے تو محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے۔ ہمیں رسول اللہ کی غلامی نے عزت دی، ہمیں اسلام نے عزت دی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عزت ملی ہے، ہم اللہ کے وفادار ہیں اس لیے ہمیں عزت ملی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوا؟ فاروق اعظم کو جب انہوں نے چابیاں دی ہے اسلام دشمن طاقتوں کے نمائندوں نے، تو انہوں نے کہا تھا، عمر ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم کر و فر کے ساتھ آؤ گے، بہرحال اگر تم کر و فر کے ساتھ آتے ہم صرف چابیاں دیتے، لیکن آپ جس سادگی سے آئے ہو چابیاں بھی دے رہے ہیں اور اپنا دل بھی تمہارے قدموں میں نثار کر رہے ہیں۔ ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو۔ یہ تھی اسلام کی تعلیمات۔ یزید اس کو اپنے دور میں بدلنا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، دین کو اہمیت نہیں دی جائے گی، کپڑوں کو اہمیت دی جائے گی، جوتوں کو اہمیت دی جائے گی، سواریوں کو اہمیت دی جائے گی، غریبوں کو دبایا جائے گا، مالداروں کو اوپر لایا جائے گا۔ یہ فکر تھی کس کی؟ یزید کی۔ امام حسین کہتے تھے، نانا کی دی ہوئی تعلیم تو مٹنے نہیں دوں گا۔ امام علی مقام سواری پر جا رہے ہیں، توجہ کرنا، کربلا یہ ہے، اصل کربلا ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی۔ اصل کربلا دین کا تحفظ ہے، اسلام کی حفاظت ہے۔ نظریات کی اس جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہو، غور کرو۔ امام علی مقام سواری پر جا رہے ہیں اور کچھ غریب لوگ
روڈ کے کنارے بیٹھ کر کے غریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں امام امام ادھر آئیے، ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ بھی کھائیے۔ امام سواری سے اتر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ لقمے لیتے ہیں اور لے کر کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ میرے نبی کی، میرے نانا کی سنت ہے، تمہارا مجھے کھانے کی حاجت نہ تھی، توجہ کرنا، مجھے کھانے کی حاجت نہ تھی، لیکن میں اگر ایسے ہی چلا جاتا تو تم سمجھتے کہ غریبوں کا اپمان کیا، غریبوں کی بے عزتی کی، اور تمہارا دل ٹوٹتا، تمہارا دل نہ ٹوٹے اس لیے میں رک گیا اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ اور اب پھر کہتے ہیں میں نے تمہاری دعوت قبول کی اور تمہارا کھانا کھایا، اب تم میری دعوت قبول کرو اور تم میرے گھر دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاؤ۔ دیکھو یہ فکر تھی امام حسین کی۔ ہم اس معاملے میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یزیدیت پر ہو یا حسینیت پر؟ مالداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا غریبوں کے لیے وہی ہمارے اندر فکر ہے جو امام حسین میں تھی؟ اگر چھوٹا بھائی غریب ہو، بڑا بھائی غریب ہو، تو دوسرا بھائی اپنے غریب بھائی کا تعارف بھی نہیں کراتا لوگوں سے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یعنی شربت پلا کر فکر یزید، میں شربت پلانے کا منکر نہیں ہوں، میں تو اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ پلاؤ امام کے نام، لیکن کیا غریب رشتہ داروں کا وہ خیال ہے؟ غریبوں کے بارے میں وہ درد مند دل ہے؟ آپ بتائیں۔ ولیمے کی شادی ہوتی، توجہ کرنا، مسلمانوں کی فکر کیا بدلی، یزیدیت کی فکر قبول کی ہے۔ چیلم کی دعوت ہوگی تو غریبوں کو دعوت دی، چیلم ہوگا تو غریبوں کو دعوت دی جائے گی، اور ولیمہ ہوگا تو مالداروں کو صرف بلایا جائے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین کھانا اور برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے لیکن غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیں اسی طریقے کے افکار و نظریات۔ اللہ اکبر، اس فکر میں آپ اپنے اندر خود ڈوب کر سوچو۔ آج آدمی مسجد کے اندر اگر کوئی غریب کھڑا ہو اور اس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو تو آدمی ہٹ کر کے ادھر دور جا کر کے کھڑے رہتا ہے۔ یعنی مسجدوں میں بھی، مسجد کو بھی امیر غریبوں میں بانٹا ہم نے۔ یہ فکر یزید نہیں ہے؟ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھو گے؟ صرف کڑے پہننے سے، محرم میں ڈھول تاشے بجانے سے اور محرم کی رسومات جو ہے وہ اپنے طور پر ادا کرنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ آپ بتائیں تو صحیح، کھڑے ہو فکر کے اعتبار سے یزید کے ساتھ اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو؟ بتاؤ۔ ہماری بہنوں سے پوچھتا ہوں، میری بہنوں مجھے بتاؤ، آج جب تم کسی شادی میں زیور پہن کے جاتی ہو اور کوئی غریب عورت بغیر زیور کے آتی ہے تو کیا کنکھیوں کا اشارہ کر کے اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فکر یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ امام حسین کی حسینیت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ نسبت حسینیت سے کیسے مستفیض ہو سکتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم لوگ کہیں نہ کہیں نادانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر، نہ چاہتے ہوئے بھی فکر یزید کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا ہے۔ جہاں جنازے کو کاندھا دینے والے نظر نہ آئے، سمجھ جانا کسی غریب کا جنازہ ہے، اور جہاں کاندھے بدلنے والوں کی قطار لگی ہو، سمجھ جانا یہ کسی مالدار امیر شہر کا جنازہ ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جو اسلام امیر و غریب کا فرق مٹانے آیا تھا، کالے اور گورے کا فرق مٹانے آیا تھا، بلکہ بعض مقامات پر غریبوں کو، غلاموں کو اسلام نے مالداروں سے بلند کیا تھا۔ کیا بھول گئے وہ دن، فتح مکہ کے دن؟ سارے مالدار زمین پہ کھڑے تھے اور حبشہ کا وہ بلال کعبے کی چھت پہ نظر آ رہا تھا، اور دنیا کو بتایا اسلام غریبوں کو کچلنے نہیں بلکہ غریبوں کو نئی زندگی دینے آیا ہے، غریبوں کو اٹھانے آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ اس کے بعد آگے چلیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر، امام اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر شراب حرام تھی اور حرام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے کے قریب نہ جاؤ، دونوں چیزوں کو ساتھ میں بیان کیا۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے کے
قریب نہ جاؤ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور پانسے کے قریب نہ جاؤ، اور بت پرستی کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی کام، من عمل الشیطان، جوا اور شراب یہ شیطان کا کام۔ قرآن کا لہجہ دیکھیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، گویا کہ اس کام کو کرنے والوں کو، جوا کھیلنے والوں، تمہیں شیطانی کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ شراب جس نے دنیا میں ایک گھونٹ پی اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے۔ نشے کی اسلام میں اجازت نہیں، اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ اور پھر جوا کوئی ہو، کوڑیوں کا جوا، تاش کے پتوں کا جوا، یا آج ڈیجیٹل دور کے اس موبائل کا اور موبائل کے اوپر موجود الگ الگ ایپس کا جوا ہو، جوا کوئی بھی، دیکھیے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر کوئی پیشاب زمین پہ پڑا ہے تو بھی پیشاب، اور سونے کی پیالی میں رکھا ہو تو بھی پیشاب۔ جگہ بدلنے سے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اور اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جوا کھیلنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون کے اندر رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون کے اندر رنگے ہوں گے۔ آج جوا کھیلنا آسان ہو گیا۔ پہلے لوگ جوا کھیلنے کے لیے جوئے کے آفسوں پہ، جوئے کے اڈوں پہ جاتے تھے۔ اب ایک بیٹھا ہوا ہے کالاواڑ میں، دوسرا بیٹھا ہوا راجکوٹ میں، تیسرا بیٹھا بنگلور میں، چوتھا بیٹھا مالیگاؤں میں، کوئی بیٹھا اندور میں، کوئی بیٹھا ممبئی میں، کوئی بیٹھا دبئی میں، کوئی بیٹھا سعودی میں، اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، جگہ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جوا کھیلنے والوں توجہ تو کرو، یہاں تک فرمایا جو جوا کھیل کر کے نماز کے لیے جاتا ہے وضو کرنے، گویا اس نے سور کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھلا ہے۔ یہاں تک کہنے والوں نے کہا مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ میری قوم کے یہ نوجوان جو 16 17 سال کی عمر کے جوان ہیں، ان لوگوں کو دیکھو، ان کو لگتا ہی نہیں کہ جوا کھیلنا کوئی گناہ ہے، ان کو تو لگتا ہے کہ ہم فیشن کر رہے ہیں، ہم فیشن پر ہے۔ اپنی آخرت کا خیال کرو۔ بہرحال میں بات اپنی طویل کرنے کی بجائے اس کو بہرحال مختصر سے مختصر ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ پانی کی بوندیں مجھے بار بار ڈراتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں گفتگو کو ختم کرنا پڑے، لیکن جلدی چل رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آپ کبھی سوچو تو صحیح، یہ ہے سید مشتاق باپو بیٹھے ہیں، سادات کرام بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں محفل کے اختتام پر آپ کی کوشش ہوگی کہ ان سے مصافحہ کریں، اس لیے کہ سادات میں سے ہیں، علماء کرام ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اکبر، سید جس کے خون، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، اس سے مصافحہ کریں تو مصافحے کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ عالم دین جس کے سینے میں علم دین اللہ کی خشیت موجود ہے، اس سے مصافحہ کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے۔ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو علماء کی کاروں کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے دیکھا ہے صرف علماء اور سادات سے مصافحہ کرنے کے لیے، لیکن وہ دن کتنا خوبصورت دن ہوگا، وہ دن کتنا حسین دن ہوگا، وہ دن کتنا جمیل دن ہوگا، وہ دن کتنا قابل رشک دن ہوگا جس دن عالم نہیں بلکہ سید العالمین موجود ہوں گے، اس دن سادات نہیں بلکہ سید السادات سامنے ہوں گے، اس دن صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ میرے آقا، وہ آپ کے آقا جن کو دیکھنے کے لیے ہم روتے ہیں، ترستے ہیں، علماء سے کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ آقا کا دیدار ہو جائے۔ میرے بھائی جس کو قیامت کا دن
کہتے ہیں اس دن آقا کا دیدار بھی ہوگا، اور آقا فرماتے صرف دیدار نہیں ہوگا، آقا فرماتے میں اپنی امت سے قیامت میں مصافحہ کروں گا، مصافحہ۔ کتنا وہ عظیم دن ہوگا، ہم تو کہتے جس دن یار کی صورت نظر آئے اور یار کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ چلا جائے، اس دن میں قیامت پر بھی قیامت ہوگی کہ وہ کیسا دن ہوگا جب آمنہ کا لال ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور ہم حضور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہوں گے۔ کیا مقدر ہے امت محمدیہ کے۔ مگر پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لی ہوگی، نشے کا عادی ہوگا، ان کے ہاتھ تو سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ بتاؤ اگر کیچڑ میں ہاتھ بھرے ہوں، کیچڑ میں، تو کیچڑ میں بھرے ہوئے ہاتھ سے آپ سیدوں سے اور علماء سے مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، تو جن کے ہاتھ قیامت میں سور کے خون میں بندھے، خنزیر کے خون میں بھرے ہوئے ہوں گے، وہ کس طریقے سے مصافحہ کریں گے سید العالمین سے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی۔ اور یزید، میں کوئی یزید پہ الزامات نہیں لگا، کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ یزید پہ الزام لگاتے۔ البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کامل اٹھا کر دیکھیں، اس طریقے سے تاریخ ابن خلدون اٹھا کر دیکھیں، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بزرگوں کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، یزید اس شرابی اور نشیڑی انسان کا نام ہے جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی۔ جب اس کو حج کے لیے گھر سے بھیجا گیا کہ جا حج تو کر لے، تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ حج کے سفر میں بھی شراب پی۔ اب جب وہ بادشاہ بنا، اگر اس کو امام حسین تسلیم کر لیتے تو جب بادشاہ شراب پیے گا تو شراب سے کون روکے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو نشہ مکت کرو، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا خواب ہے کہ ہمارا پیارا بھارت نشہ مکت ہو، اور ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جس دن ہندوستان نشہ مکت ہوگا اس دن ہندوستان تمام ممالک سے آگے جائے گا۔ یورپ ہندوستان کی غلامی کرنے پہ مجبور ہوگا جس دن ہندوستان نشہ مکت ہوتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ان میں بہت سارے لوگ شراب پیتے۔ کون پیتا ہے مجھے ان کے نام نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو لوگ ملک کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں ان میں بہت سے لوگ، سب پیتے ہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں۔ جو وردیاں پہن کر شراب کی دکانوں پہ تالا لگانے کے لیے جا رہے ہیں ان میں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں۔ تو روکنے والا جب خود گندگی کرے گا تو روک نہیں سکے گا، روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا خود کیچڑ میں بھرے رہو اور دوسروں کو پاک کرو، اسلام یہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے پہلے عمل کر کے دکھا اس کے بعد بول، اس لیے کہ اسی میں اثر ہوتا ہے جو عمل کر کے بعد بولا جاتا ہے۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ عیسیٰ جھولے سے اعلان کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ 40 سال کے بعد کیوں اعلان کرتے ہیں؟ جب عیسیٰ اعلان کر سکتے جھولے سے تو جانے عیسیٰ تو اور زیادہ اعلان کر سکتے تھے۔ حکمت کیا تھی 40 سال کے بعد اعلان کرنے کی؟ تو حکمت بہت ساری میں یہ بھی تھی کہ محبوب 40 سال کے پہلے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دو اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے دکھا دو۔ پہلے عمل کیا، مکے والوں کو دکھایا کہ حضور کا ایک لمحہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو یزید تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا، امام نے کہا میں قبول نہیں کروں گا اس کو جو شراب پیتا ہے، جو شرابی اس کو قبول نہیں، کیونکہ جو خود شراب پیتا ہے وہ قوم کو کیسے شراب سے روکے گا؟ اور امام حسین کی فکر یہ تھی کیونکہ ان کے بابا نے کہا تھا، توجہ کرنا، ان کے بابا نے کہا تھا کہ کسی کنویں میں شراب چلی جائے، کسی کنویں میں شراب چلی جائے، پھر وہ کنواں سوکھ جائے، اس پر گھاس اگے، تو مولا علی کہتے ہیں اس پر اگی ہوئی گھاس پر میں اپنے گھوڑے کو چرانا نہیں چاہتا۔ آپ غور فرمائیں،
آپ غور فرمائیں، یہ شراب سے نفرت کا اظہار تھا اسلام میں۔ صحابہ کرام نے شراب حرام ہونے کے بعد شراب کے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا تھا، ان برتنوں کو توڑ دیا تھا جس میں پہلے وہ شراب پیتے تھے۔ حالانکہ وہ برتن تو ناپاک نہیں تھے، دھونے کے بعد پاک ہو گئے تھے، اس کو کیوں توڑا تھا؟ اس لیے کہ جس میں پہلے شراب پیتے تھے اب اس کے بعد دودھ بھی نہیں پئیں گے، اس میں شربت بھی نہیں پئیں گے۔ شراب سے اتنی نفرتوں کا اظہار کیا تھا تو یزید جو ہے وہ شراب کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کہتا تھا کہ اگر دین محمدی میں شراب پینا حرام ہے تو چلو عیسائی بن کر کے شراب پی لیتے ہیں۔ اس طرح کے وہ شعر پڑا کرتا تھا۔ یہ شعر کہاں تک معتبر ہے یہ تو محققین بیان کریں گے، لیکن کتابوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ دین محمدی میں اگر شراب حرام ہے تو چلو کتابی بن کے عیسائی بن کے شراب پی لیتے ہیں، اور وہ شراب پیتا تھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین شراب کے خلاف کھڑے، امام حسین نشے کے خلاف کھڑے، اور یزید یہ نشے کی حمایت میں کھڑا ہے، آپ کس کے ساتھ ہو؟ اگر آپ کے گھر میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہے تو قیامت کے دن پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے ہمت اس جہنمی کتے کے ساتھ کھڑے ہونے کی؟ آج ہمارے معاشرے میں یزید نام سے بڑی کوئی گالی نہیں سمجھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی کو یزید کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے یزید کا، دیکھو مجھے یزید کا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، یزیدیوں کو بھی آج یزیدی اور یزید کہہ دو تو وہ لوگ بھی اپنے لیے گالی سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ نظریات کی جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں، اللہ نے یہ زمین کے اوپر زندگی دی ہے، اللہ کے بندو اتنی غفلت مت کرو، اللہ کے بندو اتنی آوارگی مت کرو، اللہ کے بندو اتنا دور مت جاؤ اسلام سے۔ ایک دن موت ہے، موت، ایک دن مرنا ہے، مرنا ہے۔ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک اپنے آپ پہ ظلم کرو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک اللہ کی حدود کو توڑو گے؟ کب تک اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے؟ مسلمانوں، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ یہ جسم موٹا تازہ خوبصورت نرم نازک جسم یہ قبروں کے اندر کیڑوں کی غذا بنیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حسینی کہلا کر فکر یزید کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے۔ میں کسی کو یزیدی کہنے نہیں آیا، میرے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پانچا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یزید کی فکر کیا تھی؟ یزید چاہتا تھا حرام کو حلال، حلال کو حرام، پاکی ناپاکی مکس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے یہاں حرام کا کوئی تصور نہیں تھا، حلال و حرام کا کوئی قانون نہیں تھا، کسی کا بھی مال کھا جانا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، یزید کے کردار پر جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے یہاں تک لکھا، کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، لیکن یزید کا کردار یہاں تک بیان کیا گیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈال چکا تھا۔ آپ غور کریں، امام حسین یوں ہی نہیں کھڑے ہوئے تھے، ماں کا درجہ کتنا مقدس ہوتا ہے یہ ماں رکھنے والے جانتے۔ اگر سگی ماں تو سگی ماں ہے، اگر باپ کوئی اور عورت سے نکاح کر لے تو اس ماں کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر، اس ماں کا بھی ایک مقام ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر، اس کو ماں ہی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ماں جیسا سلوک ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اس یزید کی گندگی کا اندازہ کرو کہ جو عورتوں پر اتنا لالچی اور اتنا پاپی تھا، جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ حالانکہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو اس سے بہت بڑھ کے لکھا، میں اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن جو محتاط محققین نے لکھا اتنا ہی کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس نے نظر ڈالی پاپ کی، ورنہ دوسرے محققین نے تو کچھ اور بھی لکھا، انہوں نے تو سوتیلی ماں کے ساتھ زنا تک کی بات لکھی، میں وہ نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کی گندگی کتنی تھی، یعنی وہ زنا کا کتنا عادی تھا، وہ زنا کا کس قدر جو ہے وہ دل ڈالا تھا، وہ عورتوں کا کس قدر جو ہے وہ عیاش تھا، کس طرح اس کے اندر آوارگی تھی کہ وہ یہ سب گندگی کرنا چاہتا تھا۔ اور وہاں کردار کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے
کردار کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ 7 سال کی بیٹی بھی بے پردہ نظر نہیں آتی. 7 سال کی سکینہ کو بھی حکم دیا جاتا ہے سکینہ اگرچہ میرے بعد لوگ چادریں چھین لے ممکن ہے لیکن کبھی پردہ نہیں چھوڑنا, حتی الامکان کوشش کرنا پردے کی. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو فرمائیں اب اگر میرا جوان آج کی تاریخ میں موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے اور زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو وہ کس کی فکر کے ساتھ کھڑا ہے بتائیں؟ اس کے افکار کیا ہے؟ اگر قیامت کے دن, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, قیامت کے دن فہرست بنے گی, یزید زانی تھا, زانی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. امام حسین زنا کے مخالف تھے, نگاہوں کو پاک رکھنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں. یزید شرابی تھا, نشہ کرتا تھا, نشیڑی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. حسین نشے کے خلاف کھڑے تھے, جو لوگ نشے کے خلاف تھے دنیا میں وہ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یزید عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا تو لوگ پاپ کی نظر ڈالنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہو, اور امام حسین نگاہوں کے تقدس کی دعوت دیتے تھے, نگاہوں کو کنٹرول کرنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو. یزید اللہ اکبر لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا, اس نے لوگوں کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہڑپ کی تھی بادشاہ بننے کے بعد. یہ کوئی الزام نہیں, پھر کہتا ہوں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. میں یزید کے حوالے سے جو کہہ رہا ہوں ثابت کر سکتا ہوں. کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہے تو میں بالکل اس کے پاس حوالے رکھ سکتا ہوں, لیکن ایک بات کہوں, اس نے لوگوں کی پراپرٹیاں ہضم کی, اس نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا, اس نے لوگوں پر جو ہے وہ ظالمانہ طور پر معاذ اللہ لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگائے, لوگوں کے مال کی پرواہ نہیں کی. اگر یہ کہا جائے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے جو یزید کا طریقہ ہے وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں, اور انصاف اور عدل کرنے والے وہ حسین جو لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے خلاف یزید سے جنگ کی ہے وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں. ماں باپ کا نافرمان یزید تھا, ماں باپ کے نافرمان یزید کے ساتھ کھڑے ہوں. امام حسین ماں باپ کے ایسے فرما بردار تھے کہ ماں بھی ناز کرتی تھی اور بابا بھی ناز کرتے تھے, تو ماں باپ کے وفادار امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو. مجھے بتاؤ, یزید مسجدوں کو ویران کرتا تھا, مسجدوں کو ویران کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہو. امام حسین نے پورا گھر کے گھر لٹا کر خدا کی مسجدوں کو قیامت تک آباد کر دیا, تو مسجد آباد کرنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو. قسم سے بتانا ایمان والو, دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, تمہیں کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ غور کرو, سوچو, جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ تم کھڑے رہو گے یا اس جہنمی کتے کے ساتھ جس کا جہنم میں جانا یقینی ہے؟ آپ بتائیں. یہ نہیں سوچتے, مرنا نہیں سوچتے, مرنا بھول گئے, بس اتنا یاد ہے امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو محفل کرنا ہے, شیرنی بانٹنا اور پھر شربت تقسیم کرنا ہے. پھر کیا, ہم نے جب وہ کچھ رسومات ڈھونڈ لی ہے تو کہا کہ چلو کوئی ڈھول بھی بجا لیں, کوئی تاشی بجا لیں, جو منع کرنے ہیں اس کو یزیدی کہہ دیں. یہ تو منع کرنے کے لیے ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے مذہب میں جو امام حسین کے نانا کا دیا ہوا مذہب ہے, میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کیوں بجاتے ہو ڈھول؟ لوگ اس پہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. اگر ٹھیک شوق سے دے لو, قیامت کے دن سب کھلے گا کون کیا ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, امام حسن اور امام حسین جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے, ان کی شہادت پر تم ڈھول بجاتے ہو؟ اور سوچو تجھے کیا. آپ کو میں بات کہتا ہوں, عقل میں آنے والی بات. اگر تمہارے گھر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کسی کو وہ دن اللہ نہ دکھائے, کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور میت گھر میں پڑی ہو اور اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں آ کے کوئی ڈھول بجائے, تمہارے دل پہ کیا گزری؟ صرف اتنا بتانا. میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں, بتاؤ ذرا, تمہارے ایک بیٹے کی لاش ایکسیڈنٹ سے گھر میں پڑی ہے, اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں ڈھول بجائے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ بتائیں. امام حسین کے ایک بیٹے کی لاش نہیں تھی جس دن تم ڈھول بجاتے, پورا گھر ہی لٹ گیا. حتیٰ کہ 6 مہینے کا شہزادہ سیدنا امام علی اصغر بھی شہید تھے. ایک بیمار زین العابدین کے سوا کوئی نہیں بچا, کوئی نہیں. ایک بیمار زین العابدین, اور وہ بھی اس لیے بچے کے بیمار تھے, اللہ کی حکمت تھی بیمار کرنے میں کہ حسین پاک کی نسل چلتی رہے.
ورنہ اگر وہ بھی تندرست ہوتے تو وہ بھی کربلا کے میدان میں جاتے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو جاؤں گا، لیکن بیماری کی وجہ سے جب اٹھنے کی کوشش کی تو زمین پہ گر گئے۔ امام نے سینے سے لگا کے فرمایا میرے لال، اگر تم بھی کربلا میں جاؤ گے تو حسینی نسل کا سلسلہ کیسے چلے گا، نبی کی اولاد کا سلسلہ کیسے چلے گا، تم نے نہیں جانا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، احساس کرو تمہارے غم کے موقع پر جب تمہیں ڈھول کی آواز اچھی نہیں لگتی تو کربلا کی دھرتی پر نبی کا تو پورا گھر کے گھر لٹا۔ کیا وہ حادثہ تھا، کیا وہ سانحہ تھا، کیا وہ قیامت صغری تھی؟ اللہ اکبر! اگر ایک گھر میں 2 جنازے ایک ساتھ نکلے ہوں تو پورا محلہ رو پڑتا ہے کہ ایک گھر سے 2 جنازے نکل گئے، باپ بیٹے کا جنازہ ایک ساتھ نکل گیا، لیکن وہاں تو 72 کے 72 جنازے ایک ساتھ، زمین کے اوپر پورے گھر کے شہزادوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھتے ہوئے میدان کربلا کے سوا کسی نے دیکھا؟ یہ امت نبی کی اہل بیت سے محبت کی بات کر کے آخر کتنا ظلم کرے گی؟ حیرت ہے۔ اسی دن جس دن امام کی شہادت ہوئی تھی، ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ نکلتی ہے میک اپ کر کے۔ ہندوستان کے بہت سارے شہروں کے اندر الگ الگ رسومات ہیں۔ عاشور کے دن ہمارے مہاراشٹر میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن ہندوستان میں کم و بیش سب جگہ ایک ہی ہے، میک اپ کر کے، توجہ کر، میک اپ کر کے سج سنور کے بے پردہ عورتیں نکلتی عاشور کے دن۔ کہاں وہ جا رہی ہیں کچھ دیکھنے کے لیے، میلوں میں جا رہی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اس دن اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ امام کی شہادت یاد کر کر کے روتے روتے آنکھیں سجا لیتے تھے، امام پاک کی شہادت کو یاد کر کر کے روتے تھے ان کی محبت میں۔ ہمارے یہاں ماتم نہیں، لیکن محبت حسین میں آنسو تو بہاتے تھے ہمارے بزرگ، اور شہادت حسین سن کر حدیث اٹھا لیں، شہادت امام حسین سن کر سب سے پہلے جس نے آنسو بہائے وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی، جیسی ولادت ہوئی حضور نے کان میں اذان پڑھی، گھٹی دی اپنے، اور امام حسین کا مقدر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ نے خود اذان پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب کے کانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اذان پڑھی۔ آقا نے اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد گھٹی دی۔ گھٹی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی میٹھی چیز بچوں کے منہ میں ڈالی جاتی ہے برکت کے لیے، ہے نا، اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ اور جب گھٹی دیتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں، تو جو گھٹی دیتا ہے تو وہ گھٹی دینے والے کا کردار گویا اس کے اندر منتقل ہو جائے، اس لیے گھٹی دیتے ہیں۔ امام علی مقام کو جو گھٹی دی گئی وہ شہد کی گھٹی نہیں تھی، کھجوروں کی گھٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان منہ میں اس لیے کہ وہ شہد کی کیا حیثیت ہے، شہد کتنا میٹھا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی زبان میں میٹھاس ہے۔ آپ شہد کو 1 کلو شہد کو ایک ڈرم میں ڈالیں تو پانی میٹھا نہیں ہوگا، لیکن یہ رسول اللہ کے دہن مبارکہ کی چاشنی ہے کہ رسول اللہ نے لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈالا تو قیامت تک کے لیے وہ کھارے کنویں اب تک میٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ میٹھاس تھی۔ تو شہد کی کیا حیثیت تھی زبان نبوت کے سامنے، حضور کے دہن مبارک کے سامنے، مگر حضور نے لعاب نہیں ڈالا۔ کوئی کہہ سکتا ہے امین القادری اور بچوں کو بھی تو حضور نے لعاب چٹایا، میں نے کہا یہی تو خاص بات ہے، اوروں کو بھی چٹایا میں مانتا ہوں، اور ان کی بھی عزت ہمارے سراخوں پر ہے، وہ بھی بچے شان والے جن کو لعاب چٹایا، لیکن اوروں کو نکال کر چٹایا۔ لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو نکال کر نہیں چٹایا، پوری زبان ان کے منہ میں دے دیا، اور حسین نبی کی نانا کی زبان ایسے چوسنے لگے جیسے بچہ ماں کا دودھ چوسا کرتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں زبان کے ذریعے سے اپنے سینے سے کیا کیا رسول اللہ نے دیا، اور لینے والے حسین نے کیا کیا دیا، حضور کے سینے سے حضور نے کیا کیا دیا۔ لیکن جب یہ چیز ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مولا حسین کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے تو جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کا بیٹا حسین
آپ کی بیٹی کا بیٹا، آپ کا بیٹا حسین، اسے آپ کی امت کے کچھ لوگ کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیں۔ یہ پہلی شہادت پڑھی گئی امام حسین کی حیاتی میں، ولادت کے دن پڑھی گئی پہلی شہادت، شہادت حسین پہلی بار۔ اور کس نے پڑھا شہادت حسین پہلی بار؟ کس نے پڑھا؟ سید الملائکہ جبریل امین نے پڑھا۔ اور سب سے پہلے کس نے سنا؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ نے سنا۔ حضور نے سنا، جبریل کہہ رہے آقا توجہ کریں۔ آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے شہزادے حسین کو آپ کی امت شہید کر دی، بھوکا پیاسا شہید کرے گی۔ آقا نے سنا میرے اس بیٹے کو، میرے شہزادے کو میرا کلمہ پڑھنے والے بھوکا پیاسا شہید کریں گے؟ ہاں آقا، میں اس زمین کی مٹی بھی لایا ہوں، اس زمین کی مٹی بھی لایا ہوں۔ یہ وہ مٹی ہے جہاں پر حسین شہید ہوں گے، وہ مٹی ہے۔ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ آقا نے وہ مٹی، سیدہ فاطمہ موجود ہے، مولا علی موجود ہے، ام الفضل موجود ہے، سب موجود ہے۔ حضور علیہ السلام وہ مٹی اٹھا کر ام سلمہ کو دیتے۔ ام سلمہ یہ لو، یہ مٹی ہے، توجہ کریں، غور کریں، بہنوں کی بھی توجہ۔ مٹی کس کو دی؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی۔ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا کربلا میں۔ بھائی مٹی آئی تھی تو کس کو دیتے؟ ماں زیادہ حقدار تھی، بابا زیادہ حقدار تھے، ہے نا؟ حضور کی چچی ام الفضل زیادہ، بظاہر تو یہ لگتا ہے حضور کس کو دے رہے مٹی؟ نانی کو، ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو، جو امام حسین کی رشتے میں نانی بھی لگتی، ان کو دیا۔ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کیا پتا چلا؟ حضور غیب کی خبر جانتے ہیں۔ کیا آقا جانتے ہیں کہ جب حسین شہید ہوں گے تو فاطمۃ الزہرا نہیں ہوگی، حسین شہید ہوں گے تو علی بھی نہیں ہوں گے، حسین شہید ہوں گے تو ام الفضل بھی نہیں ہوگی، حسین شہید ہوں گے تو عائشہ صدیقہ بھی نہیں ہوگی۔ جس دن میرا حسین شہید ہوگا اس دن ام المومنین ام سلمہ موجود ہوگی۔ اس لیے حضور نے وہ مٹی ان کو عطا کی، اور ام سلمہ ام المومنین یہ کربلا کے واقعے تک حیات رہی۔ لیکن بہرحال تو حضور نے سنا، رو پڑے، آقا علیہ السلام نے سنا، رو پڑے، روئے حضور۔ جب حضور اب بیٹا پیدا ہو، بچہ ہاتھ میں ہو اور حضور روئیں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ آپ کے اس حسین کو میدان کربلا میں آپ کے کچھ امتی شہید کر دیں گے بھوکا پیاسا، اس لیے میں رو پڑا۔ اب جبریل امین نے پہلی شہادت پڑھی، حضور نے سنا، حضور نے دوسری مرتبہ شہادت پڑھی، کس کے سامنے؟ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سامنے، وہ بھی رو پڑے، سب رو پڑے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جب شہادت امام حسین پڑھی گئی حضور روئے، سیدہ روئی، مولا علی روئے، نبی کے گھر والے روئے، اور بعد میں پھر اس شہادت کو یاد کر کر کے اس شہادت کے ادب میں امام حسین کی محبت میں آج تک اہل ایمان کے کلیجے پہ آرا چلتا ہے۔ اس دن عاشورہ کے دن جب یاد کرتے ہیں، اب اسی دن سرخیاں لگا کر، پاؤڈر لگا کر، سنگھار کر کے اگر عورتیں بے پردہ نکلیں تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آپ بتائیں، آپ کس دن پر چل رہے ہیں، ہم کس دن پہ چل رہے ہیں؟ سوچو تو صحیح، وہ دن، اس دن تو عبادت کا دن ہونا چاہیے، وہ دن تو تلاوت قرآن کا دن ہونا چاہیے، وہ دن تو نعت مصطفیٰ پڑھنے کا دن ہونا چاہیے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنیں اس دن بے پردہ ہیں اور اس کے علاوہ سال بھر بے پردہ ہیں۔ عورتوں کو آج پردے کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی پاس نہیں ہے، اور مرد ہو یا عورتیں زندگی میں نماز سے بھی چھٹی۔ 95% مسلمان کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں دنیا میں، اللہ ماشاءاللہ، ہے نا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کس کربلا کی بات کرتے ہیں؟ کس کربلا؟ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو توجہ سے سنیں، بات مکمل کروں۔ کربلا والوں کی فکر کیا تھی؟ کہاں انہوں نے نماز چھوڑی؟ بتائیں، زندگی میں کب نماز چھوڑی؟ میں تو جب اس واقعے پہ پہنچتا ہوں میرا دل چھلنی ہوتا ہے کہ کربلا والوں نے سب لٹا کر
کس طرح اللہ کی نماز کو بچایا، اللہ کے قانون کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا. اور یہ وہی حسین پاک کے ماننے کی بات کرتے ہیں جن کی زندگی میں نماز. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی شہادت ہو، سب شہید ہو گئے، بچہ بچہ شہید ہو گیا. ایک بیمار کربلا امام زین العابدین بچے ہیں، حتیٰ کہ ظالموں نے خیموں کو آگ لگا، رسول اللہ کی شہزادیوں کی بہووں کی خیموں کو آگ لگا دیا، سب چھین لیا، سب ظلم کر لیا. حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ سیدانیوں کی، سید زادیوں کی انہوں نے چادریں تک چھین لی. کھلے آسمان کے نیچے ان سیدانیوں کو، سید زادیوں کو بٹھا. میں جب گجرات آتا ہوں، یہاں کے لوگوں کی محبت دیکھتا ہوں، تو میں نے دیکھا یہاں سید زادیوں کو اگر کوئی بوڑھا بھی ہو اور 7 سال کی سیدہ کو پکارنا ہوتا ہے تو یہاں کا سفید ریش بوڑھا بھی سیدہ کو ماں کہہ کے پکارتا ہے. سیدانیوں کی کتنی عزت ہے، ماں کہہ کے. 7 سال کی سید کی بچی کو ایک بوڑھا بھی جو غیر سید ہے ماں کہہ کے پکار. سوچیں جس نے حاتم تائی کی بیٹی کو چادر اڑائی تھی، اس رسول اللہ کی شہزادیوں کی چادریں تک چھین لی. سوچو کھلے آسمان کے نیچے وہ شہزادیاں موجود، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے نہیں ان سے پوچھتا ہوں، ایک شوہر کے جسم پر گھوڑا دوڑ رہا ہو شہادت کے بعد تو بیوی کے دل پہ کیا گزری؟ ایک بھائی کے دل پر، ایک بھائی کے سینے پر شہادت کے بعد گھوڑا دوڑ رہا ہو تو بہن کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سوچو. ایک بیٹے کے سینے پر شہادت کے بعد گھوڑا دوڑ رہا ہو، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں سمجھتا ہوں اس درد کو مرد تو مرد لیکن عورتیں زیادہ محسوس کر سکتی ہیں. اس دن ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے. امام قاسم جن کی لاش کو گھوڑوں سے کچلا جا رہا تھا، امام حسین ان کے جسم اطہر کو گھوڑے سے کچلا جا رہا تھا. ان عورتوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کی چادریں تک چھین لی گئی، ننھے معصوم کا جھولا تک لوٹ لیا گیا، 7 سال کی شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے. اتنا سب کر کے ان 3 دن کے بھوکے پیاسے شہزادیوں کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھایا. وہ خواتین رو رہی تھی. کتنا رو رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ کریں. وہ رو رہی تھی اور جب روتے روتے وقت گزرا، روتے روتے وقت گزرا تو سیدہ زینب پاک جو سیدنا مولا علی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، ان سید زادیوں سے، سیدانیوں سے کہتی ہے، بیبیو بہت رو چکی ہو، بیبیو بیبیو بہت رو چکی ہو. نبی کی بیٹیوں، نبی کی بہووں، نبی کی شہزادیوں بہت رو چکی ہو. جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ تمہارا ابھی رونا باقی ہے. ارے نماز عصر کا آخری وقت آ گیا. اے نبی کی بیٹیوں، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے. اٹھو پہلے نماز پڑھو. ان کچلتی ہوئی لاشوں کے اندر بھی ان سید زادیوں نے، سیدانیوں نے، نبی کے گھر کی بیٹیوں نے، بہووں نے ان کچلی ہوئی لاشوں کے ماحول میں بھی نماز عصر ادا کی. پانی نہیں تھا، زمین کربلا پر انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی. اسی دن میری بہن تو نماز چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر بے پردہ میلے میں جائے گی؟ یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہے؟ اس دن تم لوگ بدعتیوں جیسے کام کرو گے. اس دن تم لوگ اچھلو گے، کودو گے، ناچو گے. حیا تو کرو، غیرت تو کرو. امام علی مقام کے دل پہ کیا گزرے گی اس دن جس دن نماز بچانے کے لیے پورا گھر قربان کیا؟ اسی عاشورہ میں تم نماز نہیں پڑھو گے میلوں کے چکر میں؟ اور جو تمہیں میلے سے روکے گا ہوگا یہ تو یزیدی ہے. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے
नजरियाती जंग थी, बात खत्म करने लगा। नजरियाती जंग थी, किसके साथ खड़े हो खुद गौर करो। मेरे किसी को यजीदी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और न मेरा किसी को हुसैनी कह देने से कोई फर्क पड़ता है। बात तो इतनी है, ये नजरियात की जंग है। अगर तुम्हारे घर की बेटियां पर्दा करती है तो तुम इमाम हुसैन के साथ हो, और पर्दा नहीं करती नजरियाती तौर पर तुम किसके साथ हो सोचो। अगर तुम्हारे बच्चे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, औरतों पे पाप की नजर डालते, फिर भी तुम उनको नहीं रोकते, तो तुम किसके साथ खड़े हो सोचो। यजीद पलीद के साथ खड़े हो। बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूं कि 4 मिसरे जो सरकार गरीब नवाज की तरफ मंसूब है, गरीब नवाज ने फरमाया क्या क्या अपने जद्दे करीम की बारगाह में खिराज पेश करते हुए, देखो कितनी गैरत है गरीब नवाज के इश्क हुसैन में। उन्होंने लिखा, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दी पना अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। देखिए 4 मिसरे हैं, आसानी से समझ लोगे। शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, दीन अस्तो हुसैन, दी पना अस्तो हुसैन, हुसैन दीन है और दीन को पना देने वाले हैं, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर अपना हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। हकीकत ये है कि कलमा ला इलाहा की बुनियाद का नाम इमाम हुसैन है। इन 4 मिसरों में गौर करो, 3 मिसरों में तवज्जो, 3 मिसरों में इमाम हुसैन का नाम है और 1 मिसरे में यजीद का नाम है। लेकिन गौर करो, जिस मिसरे में हुसैन पाक का नाम है उस मिसरे में यजीद नापाक का नाम नहीं है, और जिस मिसरे में यजीद का नाम है उस मिसरे में हुसैन पाक का नाम नहीं है। आप बता रहे हैं गरीब नवाज कि मेरा मसलक ये है, जिस मिसरे में हुसैन होंगे उस मिसरे में यजीद नहीं आ सकता। अरे नादान, अब न समझोगे तो किस दिन समझने की कोशिश करोगे। जब एक मिसरे में गरीब नवाज हुसैन और यजीद को मिलाना नहीं चाहते तो ये कैसे हो सकता है। एक दिल के अंदर हुसैन भी आ जाए और एक दिल के अंदर यजीद भी आ जाए। यजीद बांसुरी बजाता था। अगर आप कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुन रहे हो, सोचो तुम किसके साथ खड़े हो। याद रखना, नबी के उस शहजादे के साथ, नबी के उस नवासे के साथ, करबला के उस ताजदार के साथ, जन्नत की उस जीनत के साथ। इमाम हुसैन जीनत जन्नत का नाम है। क्यों? इसलिए कि हदीस में आया है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नत कहेगी, मौला आज अपना वादा तूने सबके साथ पूरा किया, मेरे साथ भी पूरा कर दे। तूने मुझसे वादा किया था कि ऐ जन्नत मैं तुझे जीनत दूंगा, जीनत, तो मौला मेरी जीनत मुझे अता कर दे। सब आ गए, मेरी जीनत कहां है? तो अल्लाह पाक फरमाएगा, पर्दा हटाओ। पर्दा हटेगा तो हसनैन करीमैन का जलवा जाहिर होगा। अल्लाह फरमाएगा, है जन्नत यही तो तेरी जीनत है, तेरी जीनत हसन और हुसैन है। तो जीनत जन्नत को हसन और हुसैन कहते हैं। अब बताओ किसके पीछे जा रहे हो। इसलिए इमाम आली मकाम के तरफ जो महीना मंसूब है यानी माह मुहर्रम, वो जल्द शुरू होने वाला है। हो सकता है क्या, बल्कि इंशाअल्लाह कल ही से शुरू हो जाएगा। इसलिए तौबा करो, हो सके तो माह मुहर्रम के 10 दिनों में रोजे रखने की कोशिश करो। 10 दिन नहीं रख सकते, कम से कम 2 दिन रोजे रखो, 9 और 10 को। और इन 10 दिनों में सोचो कि नबी और आले नबी पर कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ रोज पढ़ो। अल्लाहुम्मा जो वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, जो दुरूद याद है, दुरूद ताज पढ़ो, दुरूद गौसिया पढ़ो जो याद है। लेकिन सबसे मुख्तसर दुरूद जो 1000 बार पढ़ोगे वो 20 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद है। अगर इसको आप 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस 10 दिनों में नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ो और फिर गरीबों पे सदका करो। इन 10 दिनों में गरीबों, इसलिए कि जो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से खुराफात बिदात, उससे आप इमाम हुसैन को खुश नहीं कर सकते। इमाम हुसैन को उससे आप खुश कर सकते जो उन्होंने किया, उनके नाना ने। गरीबों को सदका करो। आप गरीब उन लोगों को कितने प्यारे थे, आपको क्यों नफरत? गरीब उन लोगों कितने प्यारे थे बताऊं। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की उम्र शरीफ
4 یا 5 سال، کتنی تھی؟ 4 یا 5 سال۔ سیدہ خدیجہ نے سونے کے زیورات خریدے اور خرید کر کے ان کو پہنایا تو آپ سوچ سکتے ہیں زیورات جب رسول اللہ کی شہزادی نے پہنا ہوگا تو اس وقت تو حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رسول اللہ کی طرح خوبصورت اگر میں نے کسی کو دیکھا تو ایک ہی ذات کو دیکھا، جس کی صورت نبی کی صورت سے بہت ملتی تھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا، اگر کوئی نبی کے مشابہ تھا تو اس کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے زیورات پہنائے تو رسول اللہ کی جو ہم شبی تھی اپنے بابا جان کی لاڈلی شہزادی کتنی خوبصورت لگتی ہوگی، اندر سے زیور پہنے باہر گئی اور باہر آئی تھوڑی دیر باہر سے اندر آ گئی، اندر آئی تو سارے زیورات غائب، سب زیورات غائب۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا بیٹی زیورات کیا کیے، کہاں ہیں؟ تو مسکرا کہتی ہے امی ایک غریب عورت جا رہی تھی، میں نے سوچا میں زیورات پہن کے کیا کروں گی، تو میں نے سارے زیورات اس غریب عورت کو دے دیے تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے۔ 4 سال کی عمر میں جس کی سخاوت کا یہ عالم ہے، آج اس کی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اس 10 دنوں اس 10 دنوں میں صدقہ کرو، غریبوں پہ صدقہ کرو، اور جو رشتہ دار آپ کے غریب ہیں پہلے ان پر صدقہ کرو۔ ہو سکے تو روزانہ حسنین کریمین کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے شربت تقسیم کرو، شربت پلاؤ، شربت کا نظم کرو۔ اسی طریقے سے کسی کو کپڑے پہنا سکتے ہو تو کپڑے پہنا، اور آپ کے آس پاس میں وہ سادات کرام جو مالدار نہیں، یہ نہیں کہتا جو غریب ہے، نہیں، جو مالدار نہیں ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کی آل ہے، ان کی خدمت کرو، ان کو نظر پیش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ حضور وہی خون ہے جو کربلا میں تھا، یہ وہی خون ہے جو کربلا میں تھا، جو مالدار نہیں ان کا خیال کرو، ان کو نظر پیش کرو۔ پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد پر جو بھی خدمت کرے گا، آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے، لازم ہے کہ جس نے دنیا میں میری آل کا خیال کیا، جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اس حدیث کو لکھ کر امام اہل سنت کہتے ہیں سنیو دوڑو اور آل رسول کی خدمت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے، میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا جب وہ مجھ سے قیامت میں ملے گا۔ تو گویا کہ سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور حضور آل نبی کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے جو آپ محرم میں بدعتوں پہ خرچ کرتے ہو وہ اخراجات آپ سادات پہ کرو جو مالدار نہیں ہیں۔ ہاں، کیونکہ بے شمار سادات آپ ہی کے گجرات میں ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کے لیے میں نے سنا کہ شادی کا انتظام نہیں ہے۔ ہاں میں نے سنا، معتبر ذرا ہے، میری بات کی تائید علماء کریں گے کیونکہ میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ بے شمار آپ کے یہاں ایسے سادات ہیں جو مالدار نہیں ہیں، جو اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بدعات اور خرافات پر خرچ کر رہے ہو، اگر وہ اولاد حسین کی تعلیم پہ خرچ کرو تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے خوش ہوں گے؟ ارے جب میرے بچے کی خدمت کرو گے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور رسول اللہ کی آل کی خدمت کرو گے تو آپ کے بچے کوئی خدمت کرے آپ خوش ہوتے ہیں، حضور کی آل کی خدمت حضور خوش ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو۔ واللہ میں اہل سنت کی رسومات کا مخالف نہیں ہوں، آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کی رسموں پر جس نے حملہ کیا ہم نے اس کا پنجہ مروڑنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ، لیکن جس کا تعلق اہل سنت سے ہے ہی نہیں آپ اس میں کیوں جا رہے ہو؟ محبت نام ہے فرما برداری کا، محبت نام ہے اطاعت کا، جو انہوں نے کیا وہ کرو، جو بزرگوں نے کیا وہ کرو۔ آج کل کچھ لوگ اوور ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے پھر ہم وہ کچھ کریں گے جو کسی نے نہیں کیا۔
تاکہ لوگ ہمیں تمغہ دے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا غوث پاک سے زیادہ تمہارے سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ غریب نواز سے زیادہ سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ وارث پاک سے زیادہ سینوں میں محبت ہے؟ اور صاحب البرکات سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، عاشورہ کی شب ہو یا عاشورہ کا دن ہو، عبادت میں گزارو، اور عورتیں گھروں میں رہ کر کے وقت گزاریں۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر تمہیں امام حسین سے محبت ہے تو آج عہد کر کے اٹھو کہ مولا حسین کو پردہ پسند تھا، آج کے بعد مجھے کوئی بھی بے پردہ نہیں دیکھے گا۔ امام حسین کی امی کو پردہ پسند تھا، آج کے بعد مجھے بے پردہ کوئی نہیں دے۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا بیٹیاں بھاگ رہی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے۔ جب تک کہ بچیاں پردے میں رہی، ہماری بچیوں کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ سگے چچا زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، سگے مامو زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، دیور سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، جیٹھ سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، اسی طرح سے بہن بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی۔ لیکن آج سب کے سامنے بے پردہ، اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، چہرے پہ پردے کا کیا مطلب؟ تو آپ کا یہ گندا جملہ کہاں کہاں زلزلہ پیدا کر رہا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہ تھا، اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہ تھی۔ کس طرح بدترین جملے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے کتنی پاکیزہ ہستیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ پتا ہے تمہیں، جس دن اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا منبر پہ بیٹھ کر، اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب صحابہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ مولا علی اٹھے اس محفل سے اور اٹھ کر گھر میں گئے، اور گھر میں جا کر کے پوچھا فاطمہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے، اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے۔ مولا علی عرض کیا، یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے۔ حضور نے پوچھا یہ جواب کس نے دیا؟ تو مولا علی نے کہا آپ کی شہزادی کے علاوہ کس نے دیا؟ تو فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، فاطمہ الزہرا تو یہ فرمائیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی نہ دیکھے۔ اور آج ہمارے گھر کی عورتوں کو کون نہیں دیکھتا، ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھتا؟ اور پھر جب بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہے تو پھر خون کے آنسو رو کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی چلی گئی، قصور کس کا ہے؟ ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، لیکن ہماری تربیت کی غلطیوں نے آج اس مقام پر ہمیں لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اس لیے گھر کی صحیح تربیت کرو، گھر میں دینی ماحول پیدا کرو۔ 10 دن کے حسینی مت بنو، زندگی بھر کے حسینی بنو، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور یزیدیت پہ لعنت کرو، یزیدی کردار پہ لعنت کرو اور اس سے دور ہٹو۔ آج سے پہلے اگر کوئی معاذ اللہ زنا کی طرف گیا، شراب کی طرف گیا، جوا کی طرف گیا، بدکاری کی طرف گیا، بے پردگی کی طرف کوئی کہیں گیا، اگر وہ آج سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا، رسول اللہ بھی معاف کریں گے، اور امام حسین اسے پیار سے کہیں گے جیسے غلطی کرنے والے حر کو میں نے آزاد کر دیا تھا، جا میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ زندگی بدل لو، زندگی تبدیل کر لو۔ مولا حسین سے کہو، مولا آپ کے لیے کوئی پرچم لگا رہا ہے، ہم بھی لگاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی سبیل بانٹ رہے ہیں، ہم بھی بانٹتے ہیں۔ آج میں حسین پاک آپ کو ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایسا تحفہ کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ تو کہا کون سا تحفہ؟ وہ کہا آج سے پہلے داڑھی مڈاتا تھا، آپ کے نام پہ، آپ کے نانا کے نام پہ آج سے میں داڑھی رکھ کر آپ کو خراج پیش کروں گا۔ تو جب پہلی محرم آیا کرے گی آپ کو یاد آئے گا، پہلی محرم آئی تھی تو میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی تھی، میں نے امام کی محبت میں داڑھی رکھ لی تھی۔ مولا آج سے پہلے نمازی نہیں تھا، اب میں
میں نمازی بن جاؤں گا۔ تو اب جب پہلی محرم آئے گی آپ کو یاد آئے گا، کیا یاد آئے گا کہ پہلی محرم آئی تھی تو حسین پاک کے صدقے میں نمازی بن گیا تھا۔ اور اگر یہ نہ کیا آپ نے اور خرافات میں ڈوبے رہے، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہم اپنا کام پورا کر چکے۔ ہمارے بارے میں کس کی کیا رائے ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہماری ایک ہی تمنا ہے اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، اور رسول اللہ کے شہزادے حسنین کریمین سیدہ مولا علی یہ پنجتن راضی ہو جائیں، اپنی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ صرف محفل والے حسینی مت بنو، اپنے دل کو حسینی بناؤ، اس دل کو رنگو عشق حسین میں۔ آپ کو نہیں پتا اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے۔ اہل بیت کی اس محبت کا صلہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کو؟ آقا فرماتے جو مجھ سے میری آل سے محبت کرے وہ جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا وہیں پر اس میرے غلام کو بھی رکھا جائے گا۔ یہ وہ صلہ ہے۔ اس لیے محبت کا ناٹک مت رچو بلکہ سچی محبت کرو۔ اور کوئی خرافات لے کر کے آئے، خرافات لانے والا کتنا ہی بڑا ہو، ہمارے لیے شریعت پہلے ہے۔ ہر ایک کی بات کو شریعت پہ پرکھو، یہ شریعت کے مطابق کہتا ہے یا شریعت کے خلاف۔ اگر شریعت کے خلاف کہتا ہے تو کتنا بھی بڑا ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو، شریعت کے مطابق کہتا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو قبول کر لو۔ کیا یزید چاہے وہ صحابی رسول کا بیٹا نہ تھا لیکن اس نے شریعت کے خلاف کہا، امام حسین نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بتا دیا خلاف شرع کہنے والا کتنا بھی بڑا ہوگا جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔